دوسرا میں پھر وہی بات کروں، اہداف ہمارے مقرر نہیں ہیں. جی بالکل، یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کریکولم کے اصول کو فالو نہیں کرتے، اہداف ہمارا مقرر نہیں ہے. جب ہم ہدف بنانا شروع کر دیں گے، اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، پھر ہمیں رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے اہداف میں بس ایسے ہی چلتے ہیں، کتاب دی ہوئی ہے اسی کو ہم فالو کریں، وہ کیا کہتے ہیں لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں. بس بھائی یہ آپ نے کتاب پوری کرانی ہے، تو ہمیں وہ اہداف حاصل نہیں. کتاب کیوں پوری کریں؟ بچے کو جو ہے نا افعال کے خواص بھی آنے چاہیے، اور اس کو مختلف مصدر وغیرہ بنانے آنے چاہیے، اور اس کو عربی گرامر آنی چاہیے، اور اس کو بولنا بھی آنا چاہیے. جب ہم یہ اہداف مقرر کریں گے تو ہمارا کریکولم افیکٹو ہوگا. تو بنیادی بات یہ ہے. یونیورسٹیز میں ویسے تو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں، تھوڑا سا ہم سندھ کا جائزہ لے لیں. آپ کو پتہ ہے کہ انٹر لیول تک سارے بچے نقل کر کے پاس ہوتے ہیں، پھر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، صرف 4 سال پڑھتے ہیں یا 5 سال پڑھتے ہیں. مختلف شعبہ جات کے اندر کوئی میڈیکل میں جائے، کوئی انجینئر میں، کوئی بی بی اے کرے، کوئی فارمیسی کر لیتا ہے. لیکن جب وہ 4-5 سال پڑھتے ہیں، 4-5 سال کے اندر ان کو اتنے پر لگ جاتے ہیں، فر انگلش بولنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ ان کو انگلش وہی کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے، جیسے اسلامیات کمپلسری سبجیکٹ. کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی کے اندر ماحول یہ ہے کہ وہ صرف ایک کتاب نہیں دیتے پڑھنے کے لیے. سبجیکٹ ایک ہوتا ہے، لیکن اس سبجیکٹ کے اندر وہ 4-5 کتابیں اور سجیسٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے. اس چیپٹر کو کور کرنے کے لیے آپ نے یہ بھی پڑھنی ہے. ہم تفسیر پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ بھائی مولانا مودودی کی تفسیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. تفسیر سیکھنے کے لیے ہمیں بچوں کو تفسیر مداری بھی پڑھانی پڑے گی، معارف القرآن بھی پڑھانی پڑے گی، عربی کی بھی پڑھانی پڑے گی. تب جا کے اس کو وہ اہلیت پیدا ہوگی، تب جا کے وہ آگے چل مفسر بن سکے گا. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں، ہدایہ پڑھاتے ہیں، اس کی 3-4 شرحوں کا نام دے دیتے ہیں کہ عین الہدایہ بھی دیکھ لو، اشرف الہدایہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو. بھائی وہ تو اسی کو ایکسپلین کر رہی ہیں نا. آپ ہدایہ کے علاوہ اور جو بنیادی کتابیں ان کو پڑھیں، پھر آپ کا دماغ کھلے گا کہ فکر کیا ہے. وہ تو اسی لائن کو 10 آدمی، مثال کے تو ایک عبارت ہے، میں سر کو بھی کہوں اس کو بھی کہوں، 10 آدمی اسی ایک عبارت کو 10 مختلف طریقے کو سمجھائیں گے. تو ہدایہ کو سمجھنے کے ہمیں شرحوں کی ضرورت نہیں ہے. ہدایہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں فقہ کی دوسری کتابوں کی ضرورت ہے. پھر جا کے ہمارے اندر وہ جو ہے ایک فقیہ کی روح آ جائے گی. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بنیادی نصاب کے اندر کمزوری یہی ہے کہ ہم اپنے اہداف مقرر نہیں کیے ہوئے. جی تقابلی مطالعہ، صرف ایک کتاب کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ہم شاگردوں کی صلاحیت ابھارنے کے لیے اس کو مختلف کتابیں سجے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے اس فیلڈ کے اندر. آگے چلتے ہیں. یہ تو ایک میرا خاکہ تھا، اگر اس سے بہتر کوئی خاکہ آ جائے اور عمل ہونا شروع، ہمارا نظام تعلیم ایک بن جائے. جی خاکہ بنا ہے، لیکن میں نے وہ اس کے اندر یہ اہداف کہ اس کے بعد ایبلٹی کیا پیدا ہوگی. اس میں نے صرف جو ہے نا ایک پوائنٹ کو لیا ہے. میں نے اس میں فلسفی بھی نہیں دی، آرگنائزیشن آف لرننگ بھی نہیں دیے، اور ایویلیوشن بھی نہیں دی. میں نے صرف ایک پوائنٹ کو بنا کے ایک اصول کو لیا ہے دوسرے نمبر پہ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں نظام تعلیم. ہمارا نظام مدارس کا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا. مکتب تھا، مدرسہ فارسی تھا اور مدرسہ عربی تھا. مدرسہ فارسی تک اتنی تعلیم دیتے تھے کہ اس کے بعد اگر بچہ کسی معاشرے کے اندر روزگار کمانا چاہتا ہے وہ نکل جائے. ٹھیک ہے. اس کو آگے ہاں جس کو آگے عالم بننا ہے اس کو پھر جو ہے نا مدرسہ عربی میں داخلہ دیا جاتا تھا، اس کو پھر عالم بنایا جاتا تھا. تو میرا بھی یہ کہ پھر ہمارے یہاں مکاتب ہوں اور مدرسہ ہو، مدرسے کے بعد جامعہ ہو ہماری.
جہاں پر ہم اصل جو ہے عالم بنانا شروع کرتے ہیں. مدارس تک جو ہے ہم ایک عمومی تعلیم دے رہے ہیں. عمومی تعلیم کے بعد جو ہے انٹر لیول کے بعد ہم شاگردوں سے پوچھنا چاہیے اب آپ نے عالم بننا ہے یا نہیں بننا. اب آپ یہاں پر آپ کا امتحان ہے, اگر آپ کا نظام تعلیم اچھا ہے, وہ آپ سے مطمئن ہے, تو آپ سے کہیں بھاگے گا نہیں. مدارس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر بچوں کو اجازت وہ سارے ادھر جائیں گے تو نہیں جائیں گے. آپ کا نظام تعلیم اتنا اچھا ہے, آپ اس کو اتنا اچھا بناؤ جو معاشرے کی ضرورت پوری کرے اور طالب علم کی ضرورت پوری کرے, تو طالب علم کہیں نہیں جائے گا. طالب علم اس لیے آپ سے بھاگ رہا ہے کہ آپ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے. میں نے بتایا تھا نصاب اس کو کہتے ہیں جو معاشرے کی ضرورت پورا کرے اور طالب علم کی ضرورت پورا کرے. طالب علم آپ سے اس لیے بھاگتا ہے کہ آپ معاشرے اور طالب علم کی ضرورت پورا نہیں کر رہے, اس لیے طالب علم آپ سے بھاگنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا یہ نظام تعلیم وہی ہے. ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے جو درس نظامی کے اندر تھا, جس میں کوئی تفریق نہیں تھی. دنیاوی علوم اور دینی علوم ایک ہی جگہ پڑھائے جاتے تھے, لیکن یہ کہ درجہ بندی ہو. ہمارے مدارس میں کلاسز کی درجہ بندی تو ہے, لیکن وہ افیکٹو نہیں ہے. اس درجہ بندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے بنیاد پہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے, کہیں داخلہ مل جائے, کہیں نوکری مل جائے. تو ہمارے مدارس کے اندر یہ تو ہے, لیکن وہ افیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو افیکٹو بنا کے سب سے پہلے درجہ بندی مقرر کرنی چاہیے. اب ہم ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولتے ہیں اور وہاں پر 10-15 جو ہے شاگرد لیتے ہیں اور ناظرہ شروع کرتے ہیں. اس کا نام ہم اٹھتے ہی رکھتے ہیں جامعہ ابن تیمیہ, جامعہ فلاں. ٹھیک ہے نا, ہاں جامعہ سلمان فارسی, بہت سارے نام ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جامعہ ہے کیا چیز, مدرسہ کیا ہے, مکتب کیا ہے. اس وقت معاشرے کی ضرورت جو سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہمیں مکتب بنانے کی ضرورت. مکتب وہ جو پرائمری لیول تک ہم ایسا نصاب بنائیں جہاں پر قرآن مجید, تجوید اور جو دین کی جو معلومات ہے وہ بچوں کو ہم دیں. اس وقت پورے معاشرے کے اندر ہمیں ناظرہ کے ساتھ ساتھ مکتب کے اوپر توجہ دینی چاہیے, مکتب بنانی چاہیے. اگر ہم اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو الگ سے پھر جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم کے لیے شام کو الگ ہے, وہ بھی بچے کے اوپر بوجھ ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر ایسے اسکول بنانا شروع کر دیں جہاں پر دین کی بھی تعلیم مکمل ہو اور دنیا کی بھی تعلیم مکمل ہو, ایسے مدارس کے لوگ مکتب بنانا شروع کر دیں, لوگوں کا تعاون حاصل کرتے ہیں. لوگوں کے یہ خیانت نہیں ہے, آپ وہی کام کر رہے ہو, دین بھی سکھا رہے ہو, دنیا بھی سکھا رہے ہو, لیکن آپ معاشرے کی بھی ضرورت پوری کر رہے ہو, آپ طلبہ کی بھی ضرورت پوری کر رہے ہو. تو اسٹیجز ہونی چاہیے, مکتب بھی ہونا چاہیے, مدرسہ بھی ہونا چاہیے اور جامعہ بھی ہونا چاہیے. نصاب کی خصوصیات یہ شاید کامنٹ کی وجہ سے نصاب میں شامل مضامین کے اہداف مقرر کیے جائیں. میں نے آپ کو شاید زیادہ بور کر دیا. میں شامل مضامین کے اہداف شامل کیے جائیں. ہمارے نصاب کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں, چاہے قرآن ہو, حدیث ہو, فقہ ہو, یا صرف نحو ہو یا منطق ہو, اس کے اہداف مقرر کرنے چاہیے کہ اس کے پڑھانے کے بعد بچے کو کیا آنا چاہیے, ایک ہدف ہو, اور کس لیے پڑھا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, وہ بھی بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مقاصد طلبہ اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہو. نصاب کے جو مقاصد ہوں, یعنی نصاب جو بنایا جائے وہ معاشرے اور طلبہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, نہ کہ یہ کہ مدرسے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, چونکہ نصاب بنائے اس لیے زیادہ ہے تاکہ معاشرے کو فائدہ ہو, طلبہ کو فائدہ ہو. نصابی ساخت جو اسٹرکچر ہے نصاب کا, وہ نصاب کے مقاصد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ نصابی ساخت تو یہ ہے کہ
पूरा आपने निसाब दे दिया, अब आकर इनके कह रहे